الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو راستہ دیا ہے، یہ راستہ بالکل واضح ہے، اس میں کہیں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بالکل کلیئر راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنا، اس پر عمل کرنا ہر دور میں، ہر سچویشن میں، تمام حالات میں اس پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو ایک ہائی وے کے اوپر چھوڑا ہے، ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، میں نے ایسے راستے پر چھوڑا ہے جہاں رات بھی دن کی طرح ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ میں جو شریعت دے کے جا رہا ہوں، زندگی کے کسی بھی دور اور کسی بھی موڑ پر اس شریعت میں تم کو کوئی پرابلم محسوس نہیں ہوگی، وہ ہر دور کے لیے سوٹیبل ہے، ہر سچویشن کے لیے وہ شریعت تمہارے لیے مناسب ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ شریعت ہمیں اور آپ کو دی، اور اس شریعت پر سب سے پہلے صحابہ کرام نے چل کر کے دکھایا۔ اس راستے پر، اس منہج پر سب سے پہلے صحابہ کرام چلے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا، صحابہ کرام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا کہ اگر تمہیں شریعت پر چلنا ہے، تمہیں اسلام پر عمل کرنا ہے، تو ویسے عمل کرو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، جانتے ہیں جب ہم لوگ ایک لفظ بولتے ہیں سلف،
یا ہم بولتے ہیں سلفی منہج یا سلف کا راستہ یا سلف کا طریقہ. تو جب ہم سلف بولتے ہیں تو سلف میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں. سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ سنتے ہوں گے سلف کا منہج، سلفی مسلک، سلفی منہج. یہ سلف ہوتا کیا ہے؟ سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرے ہوئے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے کہا تھا، بخاری کی روایت ہے، نعم السلف انا لکی، اے میری بیٹی میں تیرے لیے بڑا بہترین سلف ہوں. کیا مطلب؟ یعنی میرا انتقال میری وفات تجھ سے پہلے ہوگی، میں دنیا سے تجھ سے پہلے جاؤں گا، میں تیرے لیے سلف ہوں. تو سلف کے معنی جو لوگ گزر گئے. شریعت میں جب ہم سلف بولتے ہیں تو سلف میں 3 جنریشن آتی ہیں، یاد رکھیے. ایک صحابہ کی جنریشن، ایک تابعین کی جنریشن اور ایک تبع تابعین کی جنریشن. 3 نسلیں ہیں جن کو ہم سلف بولتے ہیں. یہ 3 نسلیں کیوں ہیں؟ یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ 3 نسلیں ایسی ہیں جو سب سے بہترین نسلیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کے ہیں. یہ 3 جنریشن ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جنریشن، سب سے بہترین لوگ کہا ہے. تو ہمارے نبی نے ہمیں جو راستہ دیا اس راستے پر سلف صالحین چلے. اب یہاں ایک بہت موٹی بات بتا رہا ہوں، اس کو دماغ کے کسی کونے میں فٹ کر لیجیے. ہم جب بولتے ہیں کہ دین پر چلو یا ہم بولتے ہیں قرآن اور حدیث پر چلو، تو ہمارا قرآن اور حدیث پر چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر ویسے چلو جیسے سلف چلے. کیوں؟ کیونکہ بعد کے دور میں، بعد کے زمانے میں قرآن و حدیث کو اپنے حساب سے لوگوں نے منمانی تعویل کر کے قرآن کا اپنا مطلب بتایا، حدیث کا اپنا مطلب بتایا، شریعت کا چہرہ بدل دیا. اسی لیے قرآن اور حدیث ہم سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ شریعت پر ویسے چلو جیسے صحابہ چلے تھے، جیسے سلف صالحین چلے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماتا ہے جو رسول سے اختلاف کرے گا، جو رسول کی مخالفت کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا. دیکھیے یہاں صرف رسول کی مخالفت کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ ساتھ میں ایک اور کنڈیشن لگائی گئی کہ رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کے منہج کو، سلف صالحین کے منہج کو چھوڑے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جدھر موڑے گا ہم ادھر موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ سلف صالحین کا راستہ ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے، وہ تابعین کا راستہ ہے، وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگوں کا راستہ ہے. تو آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے، سلف صالحین جن کو ہم بولتے ہیں ان کی خصوصیات کیا تھیں، ان کی کوالٹیز کیا تھی، کیوں ان کو سب سے بہترین لوگ کیوں کہا گیا، ان کے طریقوں کو ہمیں فالو کرنے کو کیوں کہا گیا، ان کے اندر کیا خاص بات ایسی تھی، اس پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، میرے بزرگوں، سلف صالحین کے اندر سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اندر جو ایمان تھا، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت تھی، وہ بعد کے زمانے میں نہیں پائی گئی. انہوں نے قرآن و حدیث کی جیسی تصدیق کی، بعد میں آنے والی کسی نسل میں، کسی دور میں، کسی زمانے میں اس کا ایگزامپل، اس کی نظیر نہیں پائی گئی. آپ دیکھیے اللہ کے نبی معراج سے آتے ہیں اور آ کر کے آپ مکہ والوں سے کہتے ہیں کہ میں رات کے ایک معمولی سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس چلا آیا. مکہ والوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
مکہ سے ملک شام کا راستہ 40 دن کا ہے. اس زمانے میں 40 دن لگتے تھے. 40 دن آنے میں، 40 دن جانے میں، 80 دن کا سفر آپ نے رات بھر میں طے کر لیا. مکہ والوں نے مذاق اڑایا، میرے نبی کو جھوٹا قرار دیا. دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر کے پاس آئے. کہا ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا بھی اور واپس بھی چلا آیا تو مانو گے؟ کہا نہیں، یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے. 80 دن کا سفر کوئی رات بھر میں کیسے طے کر لے گا؟ کہا کہ تمہارے ساتھی، تمہارے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے بلا کسی تردد کے، بلا کسی اگر مگر کے، بلا کسی چوچرا کے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے، اگر محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو میں ابھی تصدیق کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان اور یہ تصدیق، یہی وہ چیز تھی جس نے ان کو صدیق کا لقب اور صدیق کا خطاب دیا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے لو وزیا ایمان ابی بکر فی کفۃ و ایمان اہل الارض فی کفۃ لرجح بها. اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے، ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو جائے. وہ ایمان، وہ تصدیق بات کی نسلوں میں نہیں پائی گئی میرے بھائیوں، جو صحابہ میں پائی گئی، جو سلف صالحین میں پائی گئی. اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں اور صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے صحابہ، بخاری کی روایت ہے، کہا ہے میرے صحابہ ایک آدمی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے تھک گیا اور کھیت میں ایک گائے جو تھی وہ جوتائی کا کام کر رہی تھی، گائے کے اوپر سوار ہو گیا. گائے کہنے لگی انما لم نخلق لہذا، گائے بولی میری پیٹھ سے اتر جا، انما لم نخلق لہذا، ہم سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، انما خلقنا للحرث، ہمیں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ، ابقرۃ تکلم. صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا گائے بولنے لگی؟ کیا گائے بولنے لگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں گائے بولنے لگی، گائے کو اللہ نے زبان دی، گائے بولی. اور سنو میرے صحابہ، سنو میرے ساتھیوں، انا اؤمن بہذا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، وابو بکر وعمر، اور میرا ابو بکر اس پر ایمان رکھتا ہے، میرا عمر اس پر ایمان رکھتا ہے. بخاری کی روایت ہے اس مجلس میں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، اس مجلس میں حضرت عمر موجود نہیں تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر و عمر کے اوپر اتنا وشواس تھا، اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ میری زبان سے اگر نکلا ہے تو ابو بکر کبھی میری بات کو جھٹلا نہیں سکتا، عمر فاروق میری بات کو جھٹلا نہیں سکتا. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ایمان اور تصدیق کا یہ لیول جو صحابہ کرام کے اندر تھا، جو ان بہترین نسلوں میں تھا، وہ بعد کی نسلوں میں نہیں پایا گیا. یہ ان کی پہلی خصوصیت تھی، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. قرآن آج ہمارے سامنے بھی پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے خطبوں میں، تقریروں میں، تراویح کی نماز میں قرآن ہمارے سامنے بھی پڑھا جاتا ہے، عذاب کی آیتیں ہمارے سامنے بھی پڑھی جاتی ہیں. مگر صحابہ کرام کے سامنے جب یہ قرآن پڑھا جاتا تھا وہ رونے لگتے تھے. جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی. آخرت کے مناظر ان کے سامنے جب بیان کیے جاتے تھے ان کے دل دہل اٹھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں سنتے تھے، اللہ کے نبی کا وعظ سنتے تھے، صحابہ کرام زار و قطار رونے لگتے تھے. ان کا خوف، ان کا ایمان، ان کا تقوی بڑے ہی اعلیٰ اور بڑے ہی ہائی کوالٹی کا تھا. سلف صالحین کی دوسری خصوصیت یہ تھی، ان کی زندگیوں میں قال اللہ وقال الرسول کا نعرہ تھا. ان کے اخلاق میں، ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں، ان کی فیملی لائف میں بس ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی سلوگن تھا، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں تھیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی تیسرے کی بات نہیں سنتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. عبداللہ ابن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں. انہوں نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی. سامنے والے نے حدیث سنی، کہا کہ آپ حدیث سنا رہے ہیں ولیکن قال ابو بکر و عمر، لیکن حضرت ابو بکر نے تو ایسا کہا، حضرت عمر نے تو ایسا کہا.
حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، اے لوگوں کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں رسول کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کا قول میرے سامنے پیش کر۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا، یہ مزاج تھا سلف صالحین کا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا جانے کے بعد کسی تیسرے کی بات نہیں سنتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہاری عورتیں اگر مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو انہیں مسجد میں جانے کی اجازت دے دو، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ عبداللہ ابن عمر کا ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، بلال بن عبداللہ اس کا نام تھا۔ بلال بن عبداللہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابا جان ہم تو اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے، ہم منع کریں گے، ہم نہیں جانے دیں گے اپنی عورتوں کو، یہ جا کر کے فتنہ مچائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر حدیث پڑھ کے سنا رہے، بیٹا کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں ہم روکیں گے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے ناراض ہوئے، بہت برا بھلا کہا، اور اتنا برا بھلا کہا کہ پوری زندگی اپنے اس بیٹے کو اتنا برا بھلا کبھی نہیں کہا تھا، اور کہا کہ آج کے بعد میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، میں رسول کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تو مخالفت کر رہا ہے۔ سلف صالحین کی یہ خصوصیت تھی میرے پیارے ساتھی، ان کی زندگیوں میں قال اللہ وقال رسول کی حکمرانی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، امام شافعی نے مسئلے کے جواب میں حدیث پڑھ کے سنائی۔ وہ آدمی کہنے لگا امام صاحب آپ نے حدیث تو پڑھ کے سنا دی، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا اسٹینڈ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا میرے گلے میں تجھ کو جنیو نظر آ رہا ہے؟ کیا میں تجھے ہندو نظر آ رہا ہوں؟ کیا میرے گلے میں تجھے صلیب کراس نظر آ رہا ہے؟ میں تجھے عیسائی نظر آ رہا ہوں؟ اترانی فی کنیستن، کیا میں کسی گرجا گھر اور چرچ میں تجھے نظر آ رہا ہوں؟ تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ زمین پھٹ پڑے اور آسمان گر پڑے جس دن میں یعنی محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی اپنے بارے میں کہتے ہیں جس دن رسول کی حدیث کے آ جانے کے بعد میں اپنی رائے سے، اپنے دماغ سے، اپنی لاجک سے کوئی بات کہوں، اس دن زمین گر پڑے اور آسمان پھٹ پڑے اور میں سما جاؤں اس کے اندر۔ یہ سلف صالحین کا منہج تھا میرے پیارے ساتھی۔ امام احمد ابن حنبل کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہی امام ہیں، وہی بزرگ ہیں جن کو مامون رشید نے، اپنے دور کا بادشاہ تھا مامون رشید کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا۔ مامون رشید کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا جب یونانی فلسفوں کو اور عقل کو اور دماغ کو اور منطق کو جب قرآن اور حدیث کے اوپر مسلط کیا جانے لگا تو ایک فتنہ پیدا ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہوا مامون کے دور میں، اور اس فتنے کی پاداش میں مامون رشید نے دیکھا کہ میں جب تک اپنے علماء سے اس مسئلے کو نہیں منوا لوں گا عوام نہیں مانے گی۔ یعنی اس دور میں بھی عوام کے اوپر علماء کی اتنی پکڑ تھی، اس دور کا بادشاہ جانتا تھا علماء کو قائل کر لوں گا تو عوام قائل ہو جائے گی۔ اس نے بہت سارے علماء کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، بہت سارے علماء نے مجبوراً اپنی جان بچانے کی خاطر اس کے اس غلط عقیدے کا اقرار کر لیا۔ بہت سارے علماء نے اقرار کر لیا، مگر ایک عالم ربانی تھا، ایک عالم جلیل تھا، ایک امام وقت تھا جو پہاڑ کی طرح اٹل کھڑا تھا، جس کو دنیا احمد ابن حنبل کے نام سے جانتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ مامون نے بھی سمجھ لیا کہ جب تک احمد ابن حنبل کو قائل نہیں کر لوں گا میں عوام سے یہ عقیدہ نہیں منوا سکتا۔ اس نے احمد ابن حنبل پر جلاد کے ذریعے کوڑے مروائے، اور اتنے کوڑے مروائے، اتنی تکلیفیں دی کہ وہ جلاد کہتا ہے، امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے برسانے والا جلاد کہتا ہے کسی ہاتھی پر بھی اگر وہ کوڑے برساتا تو ہاتھی پاگل ہو جاتا۔ احمد ابن حنبل پر میں نے اتنے کوڑے برسائے۔ احمد ابن حنبل کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، آتونی شیئا من کتاب اللہ، آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ او لوگو مجھے رب کے قرآن سے کوئی دلیل دے دو، مجھے محمد الرسول اللہ کی حدیث سے کوئی دلیل دے دو۔ اس باطل عقیدے پر میں یہ عقیدہ نہیں مانتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، میں قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتا۔ پھر ایک ایسا بھی دور آیا جب مامون شہر ترسوس میں تھا، اس نے اپنے غلام کو، اپنے نوکروں کو بھیجا، جاؤ احمد ابن حنبل کو بلا کے لاؤ۔ وہ کوئی فائنل اسٹیپ اٹھانا چاہ رہا تھا، وہ احمد ابن حنبل کو کوئی ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ احمد ابن حنبل مجبور ہو جائیں۔
جب احمد ابن حنبل کے پاس مامون کے آدمی پہنچے کہ آپ کو بادشاہ وقت نے بلایا ہے، احمد ابن حنبل سمجھ گئے کہ اب بادشاہ نے کوئی آخری حربہ، کوئی فائنل اسٹیپ اٹھانے کا ارادہ کیا ہے۔ احمد ابن حنبل گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہا الہی، اس ظالم کو تیرے صبر نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس ظالم کو تیری بردباری نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ تیرے بندوں کو ستا رہا ہے۔ اے اللہ، مامون کا چہرہ مجھے دکھانے سے پہلے تو مامون کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ میں مامون کا چہرہ دیکھوں تو مامون کو دنیا سے اٹھا لے۔ احمد ابن حنبل نے یہ بد دعا کی، اور تاریخ کے الفاظ ہیں، علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ احمد ابن حنبل کو شہر ترسوس لے جایا جاتا، مامون کے انتقال کی خبر آ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے حدیث قدسی میں فرمایا، من عادى للہ ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احمد ابن حنبل تھے، انہوں نے بددعا کی اور مامون اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے قال اللہ وقال رسول کی حکمرانی تھی۔ انہوں نے رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے آگے کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دی۔ سلف صالحین کی تیسری خصوصیت یہ تھی میرے پیارے ساتھی، ان کے یہاں عمل کا جذبہ تھا۔ ان کے یہاں ہماری طرح لمبی لمبی تقریروں کو سننے کا جذبہ نہیں تھا، وہ ہماری طرح گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہی کہتے تھے، وہ گفتار کے ہی نہیں کردار کے بھی غازی تھے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک تسبیح سکھائی تھی۔ جب حضرت فاطمہ اپنے گھر میں کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں پہ نیل پڑ گئے، پریشان ہو گئی، ان کو پتہ چلا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اپنے ابا کے گھر پہنچی کہ کچھ غلام مجھے مل جائیں، پتہ لگا کہ ابا کے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور کہا اپنی بیٹی سے اور اپنے داماد سے کہ تم دونوں کو میں ایک تسبیح سکھاتا ہوں، ایک وظیفہ سکھاتا ہوں، جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھ کے سویا کرو، تمہیں غلام کی ضرورت نہ پڑے گی، تمہیں خادم کی ضرورت نہ پڑے گی، یہ تسبیح تمہارے بدن کو، تمہارے جسم کو سکون عطا کرے گی۔ یہ تسبیح اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن میرے نبی نے مجھ کو یہ تسبیح سکھائی ہے، اللہ کی قسم میں کبھی رات میں یہ تسبیح پڑھے بغیر نہیں سویا، میں کبھی یہ تسبیح پڑھے بغیر نہیں سویا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے علی مرتضیٰ، اے امیر المومنین، آپ کی زندگی میں بڑی نازک رات آئی تھی جب صفین کی لڑائی لڑی گئی تھی، جب مسلمانوں میں دو گروپ ہو گئے تھے، جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں یہودی سازشوں کی بنیاد پر بڑی خطرناک جنگ ہو گئی تھی، اے علی کیا صفین کی لڑائی کی رات میں بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی؟ حضرت علی کہتے کہ ہاں، صفین کی رات بھی میں نے یہ تسبیح پڑھی تھی۔ اللہ اکبر، یہ عمل کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کرام کے اندر، یہ سلف صالحین کے اندر عمل کا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ بعد کی نسلوں میں نہیں پایا گیا میرے پیارے ساتھی۔ قرآن سے آیتیں نازل ہوتی تھی اللہ کی راہ میں صدقہ کی فضیلت میں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ بعض صحابہ غریب تھے، مزدور تھے، وہ خود صدقہ کے لائق تھے، وہ خود زکوٰۃ کے لائق تھے، مگر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، وہ صحابہ کرام ان آیتوں کو سن کر بے چین ہو گئے، ہمارے پاس تو صدقہ کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ اوور ٹائم میں، وہ رات میں ٹائم نکال کر مدینہ کے بازاروں میں جاتے تھے اور اپنی پیٹھ پر بوریاں لادتے تھے، اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد کر کے اس مزدوری کو جو وہ کماتے تھے انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہماری جو یہ مزدوری ملے گی اس کو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے۔ یہ عمل کا جذبہ تھا ان صحابہ کرام کے اندر۔ آج دین کے کتنے کام ہیں ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کتنے دین کے کام ہیں ہم یہ سوچ کر کے نہیں کرتے کہ یہ کام چھوٹا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، دین سے ریلیٹڈ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کا کام ہے، ہم کریں گے ہمارا اسٹیٹس گھٹ جائے گا۔ یہ ہماری حماقت ہے، یہ ہماری نادانی ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے کبھی دین کے کام میں اپنے اسٹیٹس کو آڑے نہیں آنے دی۔ عمل کا جذبہ دیکھیے ان کے اندر، اور یہ جذبہ صرف مردوں کے اندر نہیں، یہ جذبہ عورتوں کے اندر بھی تھا، یہ جذبہ عورتوں کے اندر بھی تھا۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ہم سب کی پیاری ماں ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی من صلی للہ اثنتی عشرۃ رکعۃ، جو دن رات میں 24 گھنٹے میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ یہ 12 رکعت کون سی نمازیں ہیں؟ یہ وہی 12 رکعت نمازیں ہیں جن کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں۔
یہ فجر میں 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ظہر میں فرض کے پہلے 4 رکعت اور فرض کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ مغرب کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ 12 رکعت نماز اگر کوئی پابندی سے پڑھے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں اسپیشل ایک مکان تعمیر کیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں پیارے نبی سے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، فما ترکتہن منذ سمعتہن، جب سے میں نے پیارے نبی سے یہ حدیث سنی ہے یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، وہ یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ جب سے پیارے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعت نمازیں کبھی چھوڑی نہیں ہیں۔ یہ جذبہ عمل تھا، یہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، وہ جذبہ آج ہمارے اندر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج ہم سننے کے عادی ہیں، تقریروں کے عادی ہیں، جلسوں کے عادی ہیں، رات بھر آج ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، مگر آج مسجدیں ویران ہیں، آج ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات خراب ہیں، ہماری سیرت اور کردار بگڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پیارے نبی سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، 10 آیتیں سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ عمل آج ہمارے اندر نہیں۔ سلف صالحین کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، وہ دین کے داعی تھے، وہ دین کی دعوت کا کام اپنی زندگی کا مشن سمجھ کے کرتے تھے۔ وہ کاروبار کرتے ہوئے بھی، تجارت کرتے ہوئے بھی، لین دین کرتے ہوئے بھی دین کی دعوت کا کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین کیسے پہنچایا جائے۔ آج یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ہمارے لیے اب ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اس ملک میں آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اسی ملک میں ہمارے پڑوس میں ہمارا دوست رہتا ہے، ہمارا ساتھی رہتا ہے۔ اس ملک میں 80 کروڑ 90 کروڑ ایسے لوگ رہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں جانتے، جو توحید کو نہیں جانتے۔ یہ 80 کروڑ لوگ کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں نے ہمیں کبھی توحید نہیں بتائی، ہم خوش ہیں کہ ہم جنتی ہیں وہ جہنمی ہیں۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کو دین کی دعوت دینا اور انہیں جہنم سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کہتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ میرا نبی جب جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں آیا تھا، اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اسی نبی کے امتی ہم ہیں، ہمارا مشن بھی وہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا مشن یہی تھا۔ صحابہ کرام نے وقت کے درباروں میں اور بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دین کی دعوت دی ہے۔ ایران کا سپہ سالار رستم تھا، ایران کا سپہ سالار رستم تھا، اس کے دربار میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابی حضرت ربیع ابن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اسلام کی دعوت رستم کو پہنچا کے آؤ۔ رستم کو پتہ چلا کہ عرب سے ایک آدمی آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ عرب کے لوگ تو بدو ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی کلچر ہے نہ تہذیب ہے، یہ دیہاتوں میں اور صحراؤں میں رہنے والے ہیں۔ اس نے اپنے دربار کو خوب سجایا، بہترین قالین بچھوایا، بہترین فانوس لگوائے، بہترین اپنے دربار کو ایسا سجایا۔ اس نے سوچا کہ جب عرب کے لوگ آئیں گے اور میرے دربار کی شان و شوکت دیکھیں گے تو مبہوت ہو کے رہ جائیں گے۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کا جب یہ قافلہ، صحابہ کرام کا یہ چھوٹا سا وفد جب رستم کے دربار میں پہنچا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، حضرت ربیع ابن عامر کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اسی نیزے کو اس دربار کی قیمتی قالین پر چبھوتے ہوئے رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رستم حیران ہو گیا کہ میرے دربار کی شان و شوکت، میرے دربار کی چمک دمک نے اس آدمی کے اوپر کوئی فرق نہیں پیدا کیا، اس نے میرے دربار کو نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کہا تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اے محمد کے ساتھیوں تم چاہتے کیا ہو؟ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت ربیع ابن عامر نے کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اے رستم سن، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لگا دیں، اللہ کی غلامی کی طرف لگا دیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی چھایا میں لے کر کے چلے آئے۔ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے کے چلے جائیں۔ یہ سلف صالحین کی خصوصیت تھی میرے پیارے ساتھی۔ انہوں نے دین کی دعوت کا کام وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پیش کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سلف صالحین کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب بھی ان کی زندگی میں ان کا ذاتی مفاد امت کے مفاد سے ٹکرایا ہے، انہوں نے امت کے مفاد کے اوپر
اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دیا ہے، جو آج ہم سے نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی قوم کی، اپنی ملت کے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں، مگر سلف صالحین نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے مفاد کی قربانی دی ہے، امت کے مفاد کی کبھی قربانی نہیں دی۔ حضرت علی، ابھی آپ نے سنا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، دشمنوں کی سازش کی وجہ سے، یہودیوں کی سازش کی وجہ سے مسلمانوں کی تلوار آپس میں چل رہی ہے۔ ایک طرف حضرت علی کا گروہ ہے، ایک طرف حضرت معاویہ کا گروہ ہے۔ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا، روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ علی اور معاویہ میں جنگ ہو رہی ہے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور حضرت معاویہ کے نام ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں لکھا، اے معاویہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی جنگ چل رہی ہے آپ ہی کے مذہب کے ایک ماننے والے علی سے۔ اے معاویہ، میں روم کی پوری فوج لے کر کے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ لیٹر لکھا۔ آج کے دور کا کوئی آدمی ہوتا اور اس کی کسی سے مخالفت ہوتی اور اتنی بڑی مدد کرنے کے لیے، کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا، تو آدمی ہاتھوں ہاتھ اس کی مدد کو قبول کرتا، مگر یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے روم کے بادشاہ کو جواب میں لیٹر لکھا اور بڑے سخت الفاظ میں کہا، یا کلب الروم، اے روم کے کتے۔ روم کے بادشاہ کو روم کا کتا لکھا اور کہا، سن، ہمارے بیچ میں جو بھی اختلافات ہیں، یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں، ان کو ہم حل کر دیں گے۔ اگر تو نے ہمارے اختلافات کا فائدہ اٹھانا چاہا تو سن لے، اگر تو نے ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو علی کی فوج کا پہلا سپاہی بن کے معاویہ تجھ سے لڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ سلف صالحین ہیں۔ ان کے اختلافات کے باوجود جب مسئلہ دین کا آ جائے، جب مسئلہ ایمان کا آ جائے، جب مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے، یہ اپنے مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یاد کریں، اسلامی تاریخ کا ایک نازک دور وہ بھی تھا، حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کو کوفہ کی مسجد میں ایک ظالم نے شہید کر دیا، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کے ماننے والوں نے ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اب امت میں دو گروپ ہے، ایک طرف حضرت حسن کا گروپ ہے، ایک طرف حضرت معاویہ کا گروپ ہے، اور کافی جنگیں ہو چکی ہیں اور مزید جنگوں کے ہونے کی امید ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح نہیں کی اور یہ خون بہنے کا سلسلہ ختم نہیں کیا تو امت کا اور خون بہے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور کہا، نہیں چاہیے مجھے یہ اقتدار، نہیں چاہیے مجھے یہ عہدہ، نہیں چاہیے مجھے یہ کرسی، اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور میں اپنے تمام اختلافات ختم کر کے آپ کے ہاتھ پر صلح کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کرسی کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام نشوں میں سب سے خطرناک نشہ کرسی کا نشہ ہوتا ہے۔ کرسی کا نشہ جب چڑھتا ہے، لاکھوں انسانوں کی جانیں گنوا کر کے بھی یہ نشہ نہیں اترتا ہے۔ آپ سیریا کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں، سیریا کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں۔ ایک آدمی اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لاکھوں لوگوں کی جان کی بازی لگوا چکا ہے، لیکن اپنی کرسی اور اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قسم کی حرص اور لالچ سے اپنے سینے کو پاک رکھتے ہوئے کہا کہ اے امیر معاویہ، میں بغیر کسی شرط کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے کئی سال پہلے اپنی حیات مبارکہ میں جب آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے نواسے حضرت حسن خطبہ کے دوران چلے آئے تو آپ نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا اور کہا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرائے گا۔ تو سلف صالحین کی ایک خاصیت یہ بھی تھی میرے بھائی، سلف صالحین کے اندر ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ان کا جو منہج تھا اس میں ظلم نہیں تھا، اس میں تشدد نہیں تھا، ان کے مسلک میں اعتدال تھا، ان کے مسلک میں مروت تھی۔ آج آپ دیکھیں، دین کا نام لے کر، قرآن اور سنت کا نام لے کر آج بہت سارے لوگ تشدد کی باتیں کر رہے ہیں۔
اللہ کی قسم جو طریقہ اور جو منہج ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے اس میں ظلم اور تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو منہج دیا ہے اس میں کسی بے قصور اور نردوش کو مارنے کا قطعاً کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ ہمیں سلف صالحین سے جو منہج ملا ہے وہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی اگر ہم سے دشمنی نہ کریں، اگر ہم پر ظلم نہ کریں تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، جو لوگ تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالتے، جو تم سے جھگڑا نہیں کرتے، جو تم سے لڑائی نہیں کرتے، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ، ایسے کافروں کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، ان اللہ يحب المقسطین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک آخری خصوصیت بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ سلف صالحین کے منہج کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کے یہاں توکل کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اسباب کو اختیار نہ کرے۔ یاد رکھیں توکل کا یہ طریقہ غلط ہے، توکل کا یہ تصور غلط ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اللہ کا نام لے کر اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور اسباب اختیار نہ کریں۔ ہماری شریعت اگر ہم سے یہ کہتی ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ رزاق ہے، تو ہماری شریعت ہم سے یہ بھی کہتی ہے کہ روزی روٹی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اگر اللہ نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کی مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اسی کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ شفا دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوا نہ کی جائے۔ اللہ روزی دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام نہ کیا جائے۔ توکل کا صحیح تصور ہمارے سلف صالحین کیا۔ آپ دیکھیں ہمیں حیرت ہوتی ہے جب ہم محدثین کی سیرت پڑھتے ہیں، بڑے بڑے محدثین، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے وہ تجارت کرتے تھے، امام بخاری تجارت کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ بزنس کرتے تھے، کئی محدثین کے بارے میں آیا کہ وہ مزدوری کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ، جبکہ وہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے، دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، مگر ان کی زندگی میں توکل کا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم آخرت کی تیاری کرو۔ حضرت سلمان فارسی کا ایک واقعہ بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گئے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں صحابہ کرام ایک دوسرے کی عورتوں سے بات چیت کرتے تھے، تو سلمان فارسی نے ابو دردہ کی بیوی سے، ام دردہ سے پوچھا۔ وہ بالکل میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئی تھی، بال بالکل پراگندہ تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حلیہ کیوں بنا کے رکھا ہے، بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے، کیا بات ہے؟ تو ام دردہ نے کہا کہ اے سلمان فارسی، میں اچھا کپڑا کس کے لیے پہنوں، میں بالوں میں کنگھی کس کے لیے کروں، میں بالوں میں تیل کس کے لیے لگاؤں؟ میرے شوہر کو تو دن میں روزہ رکھنے سے اور رات میں نماز پڑھنے سے فرصت ہی نہیں۔ غور کریں، حضرت ام دردہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں کہ میرے شوہر بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں، بیوی سے کوئی مطلب نہیں، بچوں سے کوئی مطلب نہیں۔ سلمان فارسی سمجھ گئے کہ چکر کیا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ جب گھر آئے، دسترخوان لگایا، اور سلمان فارسی بڑے گہرے دوست تھے، کہا کہ بیٹھو کھانا کھا لو۔ سلمان فارسی نے کہا کہ معاف کیجئے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں۔ کہا ارے بھائی میں روزہ ہوں۔ کہا روزہ توڑ دیجئے آپ، نفل روزہ ہے، نفل روزہ اگر ضرورت پڑے تو توڑا جا سکتا ہے، یہ مت سمجھیے رمضان کا روزہ تھا، نفل روزہ تھا۔ روزے کو توڑوایا اور ساتھ میں بیٹھ کے دونوں دوستوں نے کھانا کھایا۔ پھر رات ہوئی، رات میں عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سوئے تھے کہ حضرت ابو دردہ اٹھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ سلمان فارسی نے کہا تھوڑا ابھی آرام کر لیجئے، بعد میں پڑھیے گا۔ آدھی رات ہو گئی، پھر اٹھے، کہا ابھی تھوڑا اور آرام کر لیجئے۔ جب رات کا آخری پہر آیا، جب فجر سے 1-2 گھنٹہ پہلے کا ٹائم آیا، تب سلمان فارسی نے ابو دردہ کو اٹھایا، کہا یہ بہترین وقت ہے تہجد کا،
اب اٹھیے اور تہجد کی نماز دونوں ساتھیوں نے مل کر کے پڑھی. جب تہجد پڑھ لی، قیام اللیل کر لیا، تو اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے ابو درداء سے کہا کہ اے ابو درداء، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کہو میرے دوست کیا کہتے ہو؟ کہا ان لربک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا. کہا دیکھو تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو سب کو سب کا حق دو، سب کو سب کا حق دو. بیوی کو اس کا حق دو، بدن کو اس کا حق دو، آنکھوں کو اس کا حق دو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح بات کہی ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آدمی اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، آدمی اپنے بیوی بچوں کی ضروریات سے غافل ہو جائے. ہمیں سلف صالحین سے جو منہج ملا ہے اس منہج نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم دین کی فکر کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی فکر کریں. اسی لیے قرآن کریم میں ہمیں ایک جامع دعا سکھائی گئی، اور اتنی بہترین یہ دعا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم آخرت میں بھلائی کے ساتھ ساتھ اور جہنم سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ سلف صالحین کی اور ان کے منہج کی چند اہم خصوصیات تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں سلف صالحین کے جیسا جذبہ ایمان اور جذبہ عمل اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں صحابہ کرام کے جیسی محبت رسول ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے. الہ العالمین آج امت بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے. آج امت کے اندر بڑے مسائل ہیں، بڑے فتنے ہیں. فتنوں کے اس دور میں، مسائل کے اس دور میں اے اللہ اس امت کو اپنے نبی کے صحابہ کے طریقے پر اور اس منہج پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے ماحول کی، ہمارے ملک کے امن اور چین کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما. جو ہم میں بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ جو کاروبار کو لے کر کے پریشان ہیں ان کو ان کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما. سب کو حلال روزی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو ہمیں سے دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کو ایمان پر ان کو خاتمہ نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.